بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، یہ پروگرام جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، اس پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان آشکار داور اور محفل کی جان بتانے والے کہ خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، عجیب عجیب قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس عجیب خوابوں کا مجموعہ جو ہے ہمارے پاس موجود تھا، اس میں سے مفتی صاحب اور ہم مل کر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اس حوالے سے ہم اپنا ابتدائیہ پیش کریں گے۔ تو اکثر لوگ خواب میں کھاتے پیتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حقیقی زندگی میں کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی زندگی میں کم کھاتے پیتے ہیں لیکن خواب میں اپنا کھاتے پیتے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا آج بھی ہمارے پاس ایسا ماحول موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کو سونے سے پہلے ہم دودھ ضرور پیتے ہیں۔ وہ لوگ اگر خواب میں دیکھیں اپنے آپ کو دودھ پیتا ہوا یا گائے کا دودھ پیتے ہوئے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر اپنے ٹیلی فون نمبر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے اچھے سچے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مصعب کی طرف آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، حالت خواب میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن خصوصاً بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار آشکار بھائی ہم خواب میں دودھ پیتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو وہ دودھ بھی آپ کو پتا ہے، میں مذاق میں پاؤڈر کا دودھ کس چیز کا دودھ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی گائے کا دودھ پیتے دیکھتے ہیں یا بھینس کا۔ تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں آشکار بھائی صرف گائے کے دودھ کے لیے نا۔ ہاں، میں اسی لیے پوچھا تھا کہ ہر دودھ کے خواب اچھا ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن تھوڑی مختلف ہوتی ہے جانوروں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو حلال جانور ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اگر خواب میں دیکھا کہ ان کا دودھ پیا جا رہا ہے تو اس کی تعبیرات ظاہر والا ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ گائے کا، جسے عربی میں بقرہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ بھی نا، اور گائے کا دودھ دھو رہا ہے، دودھ نکال بھی رہا ہے اور پھر اس سے نکالنے کے بعد پی بھی رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گائے کا دودھ دوہا اور اس کے بعد دودھ پیا بھی، اگر فقیر ہے یعنی تنگ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فراخ دستی عطا فرمائے گا، اچھا اسے غنی بنائے گا۔ اور اگر فراخ دست ہے، پہلے سے امیر ہے، مالدار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ فرمائے گا۔ ایک تو تعبیر یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ یعنی گائے کو اس نے گھابن دیکھا یعنی حاملہ دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں، کیونکہ دیکھیں گائے کا بچہ ہونا نا، جو گائے وغیرہ پالتے ہیں نا وہ بچے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، گائے نے بچہ دیا ہے یہ۔ تو اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس گائے ہے اور اس نے بچہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آنے والے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر خاص کھیتی باڑی کا اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس میں بے انتہا اضافہ ہوگا، ورنہ جو بھی اس کا بزنس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ دوہا اس نے لیکن دودھ خراب ہے یا پیے جانے کے قابل نہیں ہے، بو ہے، اسمیل ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فیلڈ میں، کسی بزنس میں، کسی کام میں محنت تو کر رہا ہے لیکن آخر میں اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے حق میں نہیں آئے گا، اور اس مال سے یا اس کام کے رزلٹ سے وہ مستفیض
نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال یہ کہ اگر صرف دودھ دوتے ہوئے پیتے ہوئے دیکھنا یہ تو اچھا خواب ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر خراب دیکھے تو پھر یہی کرے کہ اٹھنے کے بعد لاہور شریف پڑھ لے, 3 مرتبہ تھو بائی جانب کر لے, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کی شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما. آمین. اچھا, بھینس گائے کے قریبی قریبی مانی جاتی ہے بھینس اور گائے؟ جی بھینس کا بھی یہی, اچھا, اس کی تعبیر یہی ہے, اس کی بھی یہی تعبیر, کیونکہ دونوں جانور وہ ہیں کہ جن کے گوشت بھی کھائے جاتے ہیں, جن کا دودھ بھی پیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور ناظرین آج کے پہلے کالر آپ ہی میں سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شگفتہ سہیوال سے بات کر رہی ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں بلیک کلر کی چادر اوڑھ کر قبرستان جاتی ہوں, اور قبرستان کے جہاں سے انٹر ہونا انٹرس میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے, اور اس پہ 3 چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بنے ہوئے ہیں جن کو چڑھ کر پھر اس دیوار کو کراس کر کے پھر قبرستان میں انٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو میں چڑھتے ہوئے نا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, بڑی مشکل سے میں اس دیوار پہ چڑھتی ہوں, لیکن چڑھ جاتی ہوں. چڑھنے کے بعد جب میں قبرستان انٹر ہوتی ہوں تو وہاں پہ میری سسٹر آلریڈی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, بہت افسردہ بیٹھی ہوتی ہے, اور اس نے نقاب پہنا ہوا ہوتا ہے. تو بس یہی میرا خواب ہے. آپ کی سسٹر ماشاءاللہ حیات ہیں, ان کو اپنے خواب میں دیکھا ہے؟ جی حیات ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میرے بھائی شگفتہ موسیٰ کو پوچھنا ہے ان سے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ساہیوال سے پروگرام میں شامل ہوئے, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں کراچی سے. طاہر صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. طاہر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی جناب, مسئلہ یہ ہے کہ آج کل میں نا کتے بہت دیکھتا ہوں خواب میں. آج رات کو بھی, یعنی رات کو صبح بھی نظر آیا تھا, تو یہ اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ اچھا, کتے آپ پہ حملہ کرتے ہیں یا ایسے بھونکتے ہیں؟ دیکھیں, حملہ نہیں کرتے, کچھ بولتے کچھ نہیں ہے. اچھا یہ کہ بس یہ دیکھ نظر آتے رہتے ہیں بس. اچھا ٹھیک ہے طاہر بھائی, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مریم بہن, میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ جس طرح نا وہ وضو کر رہی ہیں, تو وضو بھی نا نلکی کے پانی سے نہیں کری ہوئی, برتن میں پانی ہے اس سے وضو کر رہی ہیں, اور ان کے پاس 2 بچے بھی ہیں, ان کے نواسے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری امی وضو کر رہی ہیں, برتن کے پانی سے پوری وضو کر لیتی ہیں, لیکن پانی ختم ہو جاتا ہے, پاؤں نہیں دھو پاتی وہ. جی بس یہ دیکھا. اچھا, پاؤں نہیں دھو پاتی کہ پانی ختم ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے مریم بہن, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہیں. آپ کی والدہ کا خواب ہم نے سنا. کیا کہتا ہے خواب؟ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہما بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے استخارہ کیا, ایک رشتے کے لیے میرا رشتہ ہے, اس نے استخارہ کیا, مجھے اس کے خواب بتانے ہیں. جی بتائیے. اس کی طبیعت جان سکوں. بتائیے کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے 3 دن استخارہ کیا ہے. جی. اس میں جو مجھے پہلے دن اشارہ ہوا ہے اس سے یہ تھا کہ ایک پلیٹ میں ایک پھل ہے, کبھی وہ امرود لگتا ہے یا کبھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن وہ ایک پیارا سا پھل ہے. اچھا پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے گھر کو پورا صاف ستھرا کر رہے ہیں کہ امی ابو آئیں گے, میرے پیرنٹس آئیں گے, تو پھر ہم مل کے کھائیں گے. ٹھیک ہے, ان کا ویٹ کر رہے. دوسرا میں نے دیکھا کہ میں نے دوسری دفعہ جب دیکھا تو اس میں ذرا آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے میری بہن, تھوڑا سا جی کلیئر, تھوڑی اوپن اسپیس میں آ جائیں. ہاں جی. اور جو دوسرا تھا اس میں تھا کہ ایک برتن میں جیسے گھاس ہے یا گرین سا کچھ ہے, کوئی ویجیٹیبل. ایک برتن میں آپ نے گرین کھاد یا کوئی گرین چیز دیکھی؟ کوئی یا کوئی ویجیٹیبل گرین کلر ویجیٹیبل دیکھی آپ نے. ٹھیک ہے, اور جو تیسرا میں نے دیکھا اس میں دیکھا ہے میں نے ایک دوپٹہ لیا ہوا ہے اسکارف, جیسے سردیوں میں ہوتا ہے. وہ میری خالہ مجھے پوچھ رہی ہے کہ تم نے کہاں سے لیا ہے, اتنا پیارا ہے. میں نے بولا میری بہن نے, اور میری جو مدر ہے انہوں نے اس کو خود بنا ہے. اس کا کلر کیا ہے؟ اور وہ اسکن کلر کا ہے, اور اس کے اوپر بلو کلر کی امبرائڈری ہے. تو وہ اچھا, کون پوچھتا ہے کہ کہاں سے لیا؟ ان کی خالہ. اچھا, خالہ مجھے پوچھ رہی ہے کہ تم نے کہاں سے لیا, اور وہ خود حیران ہو رہی ہے کہ اتنا پیارا جو ہے نا پرنٹ مجھے بھی نہیں بننا آتا, تو تم لوگوں کو کیسے آیا؟ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, مطلب وہ جی دکھنے میں وہ بہت پیارا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا تو بہت میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے میری بہن, استخارے کے حوالے سے آپ نے 3 دن مختلف اشارے یا مختلف خواب آپ نے دیکھے ہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے آپ بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میرا اپنا میں نے خواب آج ہی صبح دیکھا ہے فجر کی نماز کے بعد کہ میرے نا دائیں سائڈ کے نا اوپر والے دان جو ہے نا خود بھی خود ایک الگ اور 3 ایک ساتھ ہی جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور بلڈ وغیرہ نہیں نکلتا اس میں. تکلیف ہوتی ہے دانت گرتے میں آپ کو؟ ہاں نہیں کوئی تکلیف نہیں مجھے ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بالکل صاف ہے, وائٹ کلر, بہت ہی پیاری شیڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, سیالکوٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے دانت گرتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں بغیر تکلیف کے, کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے ناظرین, اور آپ سب کو مزید پروگرام میں شامل کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, دوسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ ہی سے اس کی ابتدا کریں گے. شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو. السلام علیکم. جی میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رہی ہوں. جی میں زاہدہ, میرا نام زاہدہ ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نا سوتے وقت کہ میں نے بچوں کو اپنے کہیں ڈھونڈ رہی ہوں ان کو, تو وہ مل نہیں رہے نا, تو میں اپنے بچوں کو سب کو لے کے نکلی ہوں باہر. تو باہر ہرا ہرا گھاس ہے اور زمین پہ پانی ہے بہت. تو اس میں اپنے سب بچوں کو کہتی ہوں کہ ذرا دیکھ کے چلنا, کہیں ڈل نہ جائے نا, دلدل نہ ہو. تو میں پھر اس کو پار کر کے نا آگے چلی گئی. وہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے. پھر میں وہاں ایک گھر میں گئی ہوں, تو وہ گھر خالی ہے, کمرہ بہت بڑا سا. تو اس میں نے ایک جگہ دیکھی کونا, جس کے اندر اس میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی نا مجھے. تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا یہ تو کوئی قیمتی چیز ہے. پھر میں نے کہا نہیں, یہ وہ آنٹی یہاں پر نہیں ہے. پھر میں ایسے میرا خواب پورا بس یہ دیکھا میں نے خواب میں. اچھا یہ بتائیں کہ دونوں خواب الگ الگ ہیں یا ایک ساتھ ہیں؟ ایک ساتھ ہے, ایک ساتھ. میرے اصل میں 3 بچے دنیا سے جا چکے ہیں. میرے بچوں کا 3 کا, ایک بیٹی کا, 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا ابھی بچے ہیں آپ کے؟ جی 3 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں میری. ٹھیک ہے. چلے, اللہ تعالیٰ ان مرحوم بچوں کو آپ کے لیے جنت کا پروانہ بنا دے. ہم سب دعا گے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. تھینک یو میری بہن. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میرے, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اشتیاق بول رہا ہوں راولپنڈی سے. اشتیاق بھائی راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا بھائی. میری بیگم نے خواب دیکھا ہے کہ آم خرید رہی ہیں. آم اوپر سے سبز ہے لیکن پکے ہوئے ہیں. اوپر سے گرین ہے لیکن پکے ہوئے آم ہے, وہ پکے ہوئے ہیں آم پہ, بس اتنا ہی دیکھا ہے. اچھا, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ریٹائرڈ ہوں. اچھا, آپ کے بچے ہیں؟ جی. بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ بچے کی شادی ہو چکی ہے, بیٹی بھی ہے اس کی, بیٹیوں کی بھی شادی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بچوں کے نصیب اچھے کرے. آپ حوالے لیے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا عافیت عطا فرمائے ہم سب کو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میرے, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سر. نام بتائیے گا. میرا نام سجاد ہے. جی سجاد بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نے آج سے 5-7 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری طرف اڑتا ہوا گھوڑا آسمان سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, براؤن کلر کا. اس نے مجھے آ کے یہاں پہ مارا ہے, ٹھوکر ماری ہے. میں اٹھ پڑا تھا, 2:30 کا ٹائم تھا, فجر کا ٹائم, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. کسی میڈیکل میں کچھ بھی نہیں آ رہا. وہ نشان آتا ہے, وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے سر. یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کچھ جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے سانس کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اور یہ خواب کے حوالے سے ویسے موسیٰ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. میں پچھلے 2 مہینے سے یہ خواب دیکھتی ہوں. نانو میری فوت ہوئی ہیں, دادو فوت ہوئی ہیں. وہ بار بار مجھے خواب میں آتے ہیں. جتنے بھی خاندان کے فوت شدہ لوگ ہیں وہ بار بار یہ آتے ہیں. اور فجر یعنی 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے صبح, اس ٹائم آتے ہیں. پھر اس کے بعد خوف کی دقت طاری ہوتی ہے. پھر دن کو بھی یہ خوف رہتا ہے, رات کو بھی آتا ہے. یہ بار بار مردے جو ہے نظر خواب میں آتے ہیں. عموماً سانپ بھی نظر آتے ہیں, کچھ کپڑے نظر آتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی سمجھ نہیں آتی خواب میں کس طرح چلی جاتی ہے. اچھا, مردوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کو نظر آتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بس وہ بیٹھتے ہیں, کبھی باتیں کرتے ہیں, کبھی بیٹھے ہوتے ہیں, بس اس طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی بہن کون کہاں؟ شازیہ ہے، میں واکنڈ سے بات کر رہی ہوں. واکنڈ سے شادیہ بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے خواب میں دیکھا ہے میری امی 2 سال ہو گئے ہیں، فوت ہو گئی ہیں. اور بھائی کے امی؟ پاس ہوتی تھی وہ. ہاں ایک منٹ ہم مس کر گئے. آپ کی امی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہیں، پھر کیا ہوا؟ جی تو جس بھائی کے پاس ہوتی تھی، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بھائی اپنے بیٹے کو دریا پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں. اچھا. تو میری امی بہت روتی ہیں اور سجدے میں بار بار گرتی ہیں اور کہتی ہیں یا اللہ میرا بیٹا مجھے واپس دے دے، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کا تو چھوٹا سا بیٹا ہے. اور بار بار سجدے میں گر کے کہتی ہیں کہ جس دوست نے اس کو مشورہ دیا تھا وہ دوست بہت غلط تھا اس کا. دوسرا خواب دیکھا ہے کہ میری بہن نے مجھے چھری دی ہے اور کہتی ہے کہ میرا پاؤں یہاں سے کاٹ دو کہ میں نے اپنی امی کے گھر بھیجنا ہے، تو میں اس کو پاؤں کاٹ. آپ پاؤں کاٹ کے بھیج دیتی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب انہوں نے نوٹ کیا. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا خواب یہ ہے. جی پہلے اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کنول جبران بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی کیا کروں؟ خواب بیان کیجیے اپنا، کیا بتا رہی تھیں آپ؟ میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں خانے کعبہ میں ہوں، لیکن میرے سراؤنڈنگ میں نا پورا اندھیرا ہے اور رات کی ٹائم ہوتی ہوں، میں اکیلی ہوتی ہوں. مطلب میرے آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ بھی نہیں ہوتے، صرف خانے کعبہ اور میں. اور اچھا، کعبۃ الشریف میں آپ کو تنہا دیکھتی ہیں اور سراؤنڈنگ میں اندھیرا دیکھتی ہیں، یہ خواب آپ دیکھتی ہیں. اور کیا کہتا ہے یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ، پر ہم دیکھتے رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناصر خان بول رہا ہوں راولپنڈی سے. ناصر خان صاحب راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں. خان صاحب اپنا بتائیے گا خواب. میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو نا میں خواب میں دیکھتا ہوں. مثلا 20 سال پہلے فوت ہوئی ہے تو وہ لیٹی ہوتی ہے، میں ان کو جا کر چومتا ہوں. اچھا، تو والدہ کی کیفیت کیا دیکھتے ہیں آپ؟ خوش ہیں، غمگین ہیں، کیا ہے؟ لیٹی ہوئی ہے. اچھا لیٹی ہوئی ہیں، آپ ان کو پیار کرتے ہیں جا کے. جی ٹھیک ہے ناصر بھائی، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے شاہین بات کر رہی ہوں. شاہین لاہور سے بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے. میرا نا الٹا بازو ہے تو کیا کہتے ہیں نا، کتیا مجھے نا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور میں بچاتی ہوں، نہیں بچ پاتی. اور اسی دوران نا میری بیٹی کا نا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. جی مجھ سے پوچھنا کوئی؟ ٹھیک ہے شادیہ بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حسن اقبال فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. حسن اقبال فیصل آباد سے. جی اقبال بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے یہ پانی کی ندی دیکھی ہے، میری فیملی تھی اور میری بہن کی فیملی تھی، اور ایک جامن تھا کافی رش والی جگہ، وہاں سے میں نے جامن توڑ کے کھائی ہیں، بہت میٹھی جامن تھی. بس یہ اتنا سا تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اپنی فیملی کو وہاں ندی پہ دیکھا، وہ جامن آپ نے کھایا اور آپ کا خواب مکمل ہو گیا. جامن میٹھا تھا لیکن آپ نے بتایا. ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جپال پور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ علی داؤد. علی داؤد. جی علی داؤد صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. علی داؤد. ہاں اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب ہے کہ میری والد صاحب فوت ہو گئی تھی، وہ خواب میں اکثر ملتی ہے مجھے. اچھا، والدہ آپ کی فوت ہو گئی، آپ کو اکثر خواب میں نظر آتی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے علی داؤد، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا. کیا کہتی ہیں وہ؟ والدہ کچھ کہتی ہیں؟ جی کچھ کہتی ہیں، لیکن وہ مجھے کھانا دیتی ہے مجھے. آپ کو کھانا دیتی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے علی داؤد، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز. بھائی خواب میں کبھی والدہ آ جاتی ہے، کبھی ساسو ماں آ جاتی ہے. آپ کے خواب میں کبھی آپ کی والدہ آتی ہیں، کبھی آپ کی ساسو ماں آتی ہیں. جی پھر کیا ہوتا ہے؟ مانگتی ہے کچھ. آپ کو مارتی ہیں؟
हाँ जी, मांगती है कुछ। अच्छा अच्छा, आपको ख्वाब में मारती हैं? दोनों हयात हैं? आपके सास और वालदा जिंदा हैं? नहीं, वो बात पा रही है, वो कुछ मांगती है। मांगती हैं? अच्छा मांगती हैं, मैं थोड़ा मारती हैं, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मांगती हैं आपसे, ठीक है। अब प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, शहजाद। शहजाद भाई लाहौर से, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर वो मेरी वाइफ ने ख्वाब देखे थे, कोई थोड़े दिन पहले ख्वाब में उन्हें कीड़े मकोड़े आते थे, कोई बिच्छू वगैरह, परिंदे वगैरह आते थे। तो कल रात जो उन्होंने ख्वाब देखा, उसमें उन्होंने अपने आप को ना बगैर कपड़ों के देखा, सब फैमिली के दरमियान में वो फिर रही हैं बगैर कपड़ों के। अच्छा ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इस किस्म के ख्वाब अगर आए तो क्या कहते हैं मुसा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला घोटकी शहर उबाड़ो से बात कर रहा हूँ, सिंध से सर। जी जी, नाम है मेरा। गुलाम हुसैन साहब, माशाल्लाह, घोटकी से बात कर रहे हैं। जी गुलाम हुसैन भाई, क्या ख्वाब देखा आपने? मैंने देखा है सर, 2 आदमी जो फौत हो चुके हैं उनको देखा है ख्वाब में सर। इसकी क्या वजह है सर? वो 2 फौत हो चुके हैं, आपके रिश्तेदार हैं या गैर हैं? एक रिश्तेदार है, एक दोस्ती वाला था सर। अच्छा, ख्वाब में क्या देखा आपने उनको? गमगीन देखा, खुश देखा है? खुश देखा था सर। खुश देखा है, ठीक है। आपका ख्वाब भी नोट किया, प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपका ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताया कि हमें ब्रेक पे जाना है नाजरीन, लिहाजा अब हम जाएंगे एक मुख्तसर वक्फे में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, अब हम इस आज के प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले तो बहन भाइयों से माजरत चाहूँगा कि अब जो मज़ीद प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वक्त की तंगी की वजह से आज के इस प्रोग्राम में आपको शामिल नहीं कर सकेंगे। हाँ इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल इस प्रोग्राम में आपको हम ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब सोच के लिख के रखिएगा, कल इंशाअल्लाह आपसे फिर प्रोग्राम में बात होगी। अब चलते हैं मुझसे आपकी तरफ, पूछते हैं कि जो ख्वाब हमने और आपने सुने वो कहते क्या हैं। जी मुझसे। अच्छा, शगुफ्ता ने साहिवाल से पूछा कि ब्लैक कलर की चादर ओढ़े ये कब्रिस्तान जाना चाहती हैं, तो दीवार को फलांगना होता है, कुछ स्टेयर्स होती हैं, फिर दीवार को फलांगना होता है। ये बड़ी मुश्किल से बहरहाल फलांग कर कब्रिस्तान में एंटर हो जाती हैं। फिर वहाँ इनकी सिस्टर हैं, वो बहुत गमज़दा बैठी हुई हैं। देखें, ख्वाब में कब्रिस्तान देखना अगर कोई दीन से दूर बंदा हो तो उसके लिए तो ये है कि वो ये कि दुनिया को फ़ानी ज़िंदगी समझे और आखिरत को बाकी ज़िंदगी समझे और आखिरत के लिए कुछ तैयारी करे। और अगर दीनी बंदा हो या कोई खातून दीनी तौर पर दीन के मामलात में दिलचस्पी रखने वाली हों, तो फिर इसका मतलब ये कि कोई काम ऐसा है कि जो इनका अटका हुआ है, यानी थोड़ा सा यानी एक कोई हाजत है वो पूरी नहीं हो रही, कोई काम में रुकावट है। तो ये ख्वाब ये बता रहा है कि थोड़ी सी कोशिश होगी इनकी तरफ से तो इंशाअल्लाह उस काम में कामयाबी मिल जाएगी इनको। दूसरा ये कि सिस्टर वहाँ पर बहुत गमज़दा हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी को ख्वाब में गमज़दा देखना। अच्छा, एक तो ये है कि बंदा हर वक्त ही गमज़दा रहे, हर वक्त ही वैसे मूड ऑफ रहे, तो उसे ख्वाब में भी देखा। अब ज़ाहिर कि सिस्टर का रिश्ता है ना, तो हर वक्त आमना सामना भी होता होगा। लेकिन अगर एक नॉर्मली शख्स हो या नॉर्मली खातून हो, उसे ख्वाब में गमज़दा देखा जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हकीकत में ऐसी ख़बर सुना, मतलब उसकी तरफ आएगी या ऐसा मामला होगा कि उसे खुशी मिलेगी इंशाअल्लाह। ताहिर साहब ने कराची से पूछा कि ख्वाब में कुत्ते देखे, कुत्तों ने कुछ कहा नहीं, न भौंके। इसका मतलब ये, क्योंकि कुत्ता जो है ना, ये ख्वाब में देखना हकीकत में अपनी बातों के ज़रिए इधर की उधर करने के ज़रिए नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन चूँकि ना उन्होंने भौंका है ना ही कुछ किया है, तो इसका मतलब है कि दुश्मन हैं, लेकिन अब तक आप उनके निशाने पर नहीं आए, या वो किसी न किसी मामले में मतलब वो बेबस हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तक़बिल में भी जो है वो उनको बेबस फरमाए। आप मेरे भाई नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और या हाफिज़ या अल्लाह पढ़ें। मरियम ने लाहौर से पूछा कि इनकी वालदा ने देखा कि वज़ू कर रही हैं, बर्तन में पानी है उससे, और नवासे भी 2 हैं साथ में, और पानी ख़त्म हो जाता है और पाँव जो है वो
نہیں دھویا، پاؤں رہ گیا. دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ ان کی والدہ نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ آخر میں جب اگر رزلٹ ملنا ہوگا یا اس کام کا کچھ معاملہ ہوگا تو وہ کام ادھورا رہ جائے گا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ وضو میں نا پاؤں دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کوئی اہم کام ہے جو ان سے رہ جائے گا. تو کوئی بھی معاملہ ہو تو اس پہ تھوڑا سا یہ کہ سوچ سمجھ کر اختیار کریں، اور معاملہ فہمی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مشاورت بھی کر لیں تو بہتر رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سیالکوٹ سے پوچھا کہ استخارے کے لیے انہوں نے استخارہ کیا رشتے کے لیے، تو انہوں نے کچھ خواب دیکھے. ہما بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ ایک پلیٹ میں پھل ہے اور بڑا خوبصورت سا پھل ہے اور کبھی امرود بھی لگتا ہے. اچھا گھر جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک برتن میں گرین جو ہے وہ ویجیٹیبلز رکھی ہوئی ہیں. اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک دوپٹہ انہوں نے جو ہے وہ لیا ہے. تو خالہ پوچھتی ہے کہ کہاں سے لیا، بڑا خوبصورت دوپٹہ ہے. تو یہ کہتی ہے کہ والدہ اور بہن نے خود بنایا ہے، خود بنایا اس کو. یہ تینوں خوابوں کو اگر جمع کیا جائے تو میری بہن، اچھا بات یہ کہ جب استخارہ جو ہے وہ کرے نا اور خواب اچھا بھی آ جائے، استخارہ اوکے بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنکھ بند کر وہ رشتہ کر لیجئے. ایک معمول کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ کیسا ہے، کیا ہے خاندان، فیملی کیسی، تو وہ معلوم کر لیں. آپ کے بڑے تینوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے، بہتر ہے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اچھا سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ دائیں جو یعنی رائٹ سائڈ کے جو دانت ہیں وہ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ میں آئے، لیکن نہ بلیڈنگ ہوئی اور نہ ہی تکلیف ہوئی. کوئی ایسی خبر ملے گی آپ کو انشاءاللہ کہ جس میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی، یا گھر میں کہیں خوشخبری ہے، یا گھر میں کوئی ایسی نعمت کہ جس سے آپ کو خوشی کا احساس ہوگا، تو بہرحال یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. کراچی سے زاہدہ بہن نے پوچھا کہ اچھا میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اس بہن کو صبر جمیل عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ بچے اس طرح جائیں تو وہ نہیں ہوتا، لیکن میں میری بہن یہ کہوں گا کہ اگر 3 بچے آپ کے انتقال کر چکے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور بچے عطا فرمائے اور اولاد عطا فرمائے. آپ ان کی پرورش پر خصوصی توجہ دیں. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کا غم تو ہلکا نہیں کر سکتا، ظاہر غم تو غم ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس طرح بچہ انتقال کر جائے تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اپنے والدین کو لے کر نہیں جائے گا. تو آپ نے تو اتنا سامان کر لیے جنت میں جانے کا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. پھر اس کے بعد اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں مل نہیں رہا، پھر ایک چمکتی ہوئی چیز ہے. تو بہرحال یہ ان کے خیالات ہیں جو بار بار ان کو پریشان کرتے ہیں. تو میری بہن جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھولیے اور مستقبل میں فیوچر میں کیا ہے اس کی طرف جائیے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اشتیاق بھائی نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کہ آم خریدا ہے، اوپر سے گرین ہے لیکن پکے ہوئے آم ہیں، یعنی کھانے کے قابل وہ آم ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی وائف جو ہے وہ خود بھی ریٹائر ہیں، تو ایجڈ ہوں گی، تھوڑا بڑی عمر کی ہوں گی. تو جب یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد بھی عطا فرمائی اور اولاد کی اولاد بھی عطا فرمائی، یا کہیں پر ان کی اولاد میں کہیں کسی طرف سے کوئی خوشخبری وغیرہ ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو پھل ہوتا ہے نا، یہ فروٹ یا پھل، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ان کو اولاد کی خوشیاں نہیں عطا فرمائی، ان کی اولاد کو بھی جو ہے نا اولاد کی خوشیاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد لاہور سے سجاد صاحب نے پوچھا کہ 5 یا 7 سال قبل یہ خواب دیکھا کہ براؤن کلر کا جو ہے وہ گھوڑا ہے، آسمان سے آتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، اس کے بعد یہ بیمار ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، آپ پر اگر ایسا معاملہ ہے تو کسی اچھے عالم دین کو چیک کروائیے تو معاملہ سامنے آ جائے گا. اور اگر کوئی اس طرح نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بتاؤں وہ کریں. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہوگا نا، کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی عمل ہوگا، انشاءاللہ دور ہو جائے گا. نمبر 1 نماز کی پابندی رکھیں. نمبر 2 فجر کے بعد جو ہے وہ 1 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے.
اور 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس سے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے رکھ لیں، وہ پانی پیتے رہیں جب بھی پیاس لگے. انشاءاللہ آپ 22 دن کر لیں، جو بھی بیماری ہوگی، جو معاملہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نماز کی پابندی رکھیے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہن نے جو ہے وہ مطلب ایک چھری دی میرے خیال میں کہ ماں کے پاس اسے بھیج دو. تو بلکہ فوزیہ بہن نے واقعہ سے پوچھا کہ بھائی بیٹے کو دریا کہیں لے کر گئے تو وہاں معلوم یہ ہوا کہ وہ ڈوب گیا ہے اور ان کی والدہ مرحومہ خواب میں رو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی آپ کے ہیں نا جو اپنے بیٹے کو لے کر گئے، تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اپنی چلاتے ہیں، اپنی چلائیں گے. اور ماں کی موجودگی میں بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ بعض اوقات بات نہیں مانتے تھے، تو اپنی چلائیں گے تو یہ خواب یہ بتا رہے کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے. تو ذرا سا محتاط طریقے سے زندگی بسر کریں، کسی سے مشورہ کر لیا کریں، سمجھداری سے کام لیں. بہن نے چھری دی کہ ماں کے پاس بھیج دیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اپنی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کر لیں. اس کے بعد کول نے پوچھا کہ خانہ کعبہ میں ہیں، آس پاس لوگ نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور وہاں پر مطلب ایک اندھیرا سا ہوتا ہے. میری بہن بات یہ کہ آپ اگر وہاں پر گئی ہیں اور یہ خواب دیکھا تو بعض اوقات خیالات ہوتے ہیں، اور نہیں گئی اور یہ خواب دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانی آپ کو ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی کوئی حاجت پوری ہو جائے گی، یا پھر انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کی حاضری وہاں پر لکھی ہوئی ہے. لیکن تھوڑا سا آپ دین کی طرف آئیں، اور کہیں پر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کریں. یہ اندھیرا اس طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد پنڈی سے یہ پوچھا کہ والدہ مرحومہ لیٹی ہوتی ہیں اور یہ جا کر پیار کرتے ہیں. بھائی نے یہ خواب دیکھا، ناصر خان صاحب نے. ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ان کی زندگی میں اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا، تو یہ بھی پیار کا ایک اظہار ہے، تو کوئی اس میں تعبیر نہیں نکلتی. ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں. اور یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی معاملات میں ان کی لیگیسی کو برقرار رکھا ہوگا. مثال کے طور پر جس طرح ماں چاہتی تھی کہ بھائی میری موجودگی میں سب آئیں، مہمان آئیں، فیملی والے آئیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی نیکی انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے، تو یہ پیار کا ایک اظہار ہے. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اس کے بعد لاہور سے پوچھا کہ کتیا نے الٹے بازو کو پکڑا ہے اور یہ خواب انہوں نے دیکھا، تو کوئی دشمن ہے کہ جو مطلب ان کو نشانے پر لیے ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور جو اوپر میں نے وظیفہ بتایا وہ آپ بھی کریں. حسن اقبال صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ پانی کی ندی ہے اور جامن توڑ کر کھایا ہے اور جامن میٹھا ہے. یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور کسی نعمت یا کسی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے. دیوال پور سے علی داؤد صاحب نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ خواب میں نظر آتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ان کو ایصال ثواب کریں. اور خواب میں ساس اور کبھی والدہ آ کر مانگتی ہیں، بہن نے کہا، تو ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کی ضرورت ہے. لاہور سے شہزاد صاحب نے پوچھا کہ ان کی وائف نے کیڑے مکوڑے بچھو وغیرہ دیکھے، کچھ وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہیں یا اندرونی طور پر جیسے معدے میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، اس طرح کسی چیز کا شکار ہے تو ذرا اس پر غور کر لیں. اور میں بالکل اخیر ہے تو میں یہ عرض کروں کہ غلام صاحب نے یہ خواب دیکھا گوٹکی سے کہ ایک مرحوم دوست ہیں اور جو ہے نا جو کہ اور ایک رشتہ دار ہیں، دونوں خوش نظر آتے ہیں. اصل میں جو مرحوم دوست ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں تو اس کا اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی بخیر. کل اس پروگرام کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 انشاءاللہ خدمت پیش کی جائے گی. اور سوشل میڈیا پہ آپ جہاں چاہیں ہمارے اس پروگرام کو ARYQTV.tv کلک کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا سامنے موجود ہوں گے. فرائض واجبات کی پابندی رکھیے اور درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.